بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ عزاداران امام، شب عاشور کی مجلس ہے قیصر باغ بامبے کی، اور ہزاروں کی تعداد میں عزادار موجود ہیں۔ آج کی رات ہم سب کے لیے ایک مصیبت اور قیامت کی رات ہے۔ ہر طرف علم مبارک اور تابوت موجود ہے۔ عزاداروں، پہلی محرم سے یہاں تھے نا، یہ آخری رات ہے۔ کل قیصر باغ میں کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی رات کو، آج کی یہ عظیم رات جو فاطمہ کے لال کی ظاہری زندگی کی آخری رات، لاسٹ نائٹ آف امام حسین، کل حسین ذبح ہو جائیں گے۔ یہ رات آوازاری کی رات ہے، گریہ کی رات ہے۔ جتنا گریہ کر سکتے کرو، جتنا ماتم کر سکتے کرو۔ زندہ رہو گے تو آئندہ سال پھر ماتم بھی کرو گے، گریہ بھی کرو گے۔ یہ وہ رات ہے کہ کوئی شہزادی زینب کے دل سے پوچھے۔ یقین تھا بی بی کو کہ کل کچھ نہیں رہے گا، میرا بھائی ذبح ہو جائے گا۔ صرف آج تو مصائب کی تفصیل میں جائے بغیر صرف تم یہ سوچ کے رونا کہ آج شب عاشور ہے۔ میرا مولا 3 دن کا بھوکا پیاسا اپنے خیمے میں عبادتوں میں وقت گزار رہا۔ آپ نے یہ تصور کیا، یہ غور کیا کہ مسلسل آج صبح سے مصروف ہو مجلسوں میں، پھر اتنا بڑا جلوس کر کے آئے، علم اٹھا کے آئے۔ جب علم کو اٹھایا تو کیا یہ دل میں خیال آیا کہ یہ کس کا علم تھا اور کیسے عباس نے اٹھایا تھا؟ یہ علم اٹھایا عباس نے تھا میدان تک، لیکن میدان سے حسین یہ علم کو لے کر آئے، اس لیے کہ غازی کے دونوں ہاتھ کٹ گئے تھے۔ کٹنے کے بعد بھی عباس نے علم کی حفاظت کی۔ جب علم اٹھاؤ تو عباس کا واسطہ دے کے جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ نے باب الحوائج بنا دیا عباس کو۔ میں نے جن کلمات سے مجلس کا آغاز کیا کہ حسین آواز دے رہے کوئی ہے میری مدد کرنے والا، جب آپ کو اس حالت میں دیکھتے ہوں گے تو ضرور دعا دیتے ہوں گے کاش یہ عزادار قیصر باغ کے کربلا میں ہوتے۔
تو حسین کی مدد کرتے. میں بڑی آسانی سے جملے بول رہا اور آپ بھی بڑی آسانی سے سن رہے. بہت تھکے ہوئے ہو. آج رات بھر ماتم کرنا ہے، پھر کل دن بھر مجالس ہیں اور ماتم ہے، پھر کل شام میں جا کے اپنے اپنے بستر پہ آرام سے سو جاؤ گے. آج کی یہ رونق کل صبح تک ہے. جب تم بستر پہ سو گے تو کوئی تمہارے پاس آ کے یہ نہیں بولے گا کہ حسین کے بچے خاک پہ سو رہے. کل سے سکینہ زمین پہ سوئے گی. میں بڑی آہستہ آہستہ پڑھ رہا صرف اس لیے کہ دل تمہارا تیار ہو جائے آنسوؤں کے لیے. فاطمہ نے کچھ نہیں مانگا آپ سے، یہی کہا تھا بابا میرے بچے پہ روئے گا کون بابا؟ تو اللہ کے رسول نے کہا تھا بیٹی اللہ ایک قوم پیدا کرے گا. اس وقت میری شہزادی نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا دی تھی کہ میرے بچے پہ رونے والوں اللہ تم کو آباد رکھے. عزیزو یہ ہماری لیے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہم حسین کے لیے چنے گئے. اللہ کسی اور کو بھی چن سکتا تھا. جتنے عزادار یہاں بیٹھے ہیں اپنی خدمت پہ ناز کرو، فخر کرو کہ فاطمہ کی دعا تمہارے ساتھ ہے. اور ایسی دعا کہ سب ختم ہو گیا. 1400 سال سے مسلسل شہزادی کی دعا تمہارے ساتھ ہے. مجھے ایک واقعہ یاد آیا انڈیا کا، آج سے 100 یا 150 برس پرانا ہے، تم کو دیکھ کر کہ آج کتنی رونق. پہلی محرم سے میں دیکھ رہا بامبے میں ایک رونق ہے یہاں پہ. اسی طرح ہندوستان کے ایک چھوٹا سا کھریا نارتھ انڈیا میں چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں شیعہ آبادی تھی اور وہاں پہ ایک فیملی رہتی تھی، ایک بیوہ کہ جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، شوہر مر گیا تھا. اس کی ایک بیٹی تھی اور اس بیٹی کے خاطر اس نے دوسرا نکاح نہیں کیا، بیٹی کو پالا. بڑی عزادار تھی. ہر سال محرم کا چاند جب نظر آتا، غریب تھی، اپنے ایک حجرے میں اسی طرح علم استاد کرتی، جھولا استاد کرتی، مولا عباس کا علم اٹھاتی. دن گزرنے لگے، یہ بیوہ تھوڑی ضعیف ہونے لگی اور بیمار ہو گئی، شدید بیمار ہو گئی. بیماری میں اس کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی بالکل. بیٹی بڑی ہو گئی تھی. ہر سال محرم میں جب عزاخانہ استاد کرتی گھر کے اندر، ممبر سجاتی تو پورا بیٹی کام کرتی تھی. 10 دن مجلسیں ہوتی تھی. شب عاشور اسی طرح ساری عورتیں آتی محلے کی اور وہ لوگ مجلس کرتے. طاعون کی بیماری پھیلی وہاں پہ اس شہر میں. پرانے زمانے میں یہ بڑی کامن بیماری تھی جس کو انگلش میں پلیگ کہتے. اب یہ بیماری دنیا میں نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتا. طاعون کی بیماری پھیلی، کئی لوگ مر گئے، اس میں اس کی جوان بیٹی مر گئی. اب یہ نابینا کیا کرے؟ ذیقات کا مہینہ ہے، ساری عورتیں جمع ہو گئی. بیٹی کی میت سامنے رکھی ہوئی ہے. یہ نابینا کہتی ہے بیٹی کی میت کو دیکھ کر، بیٹی پہ رو نہیں رہی ہے بلکہ کہتی ہے حسین اب اس سال محرم میں عزاخانہ کون استاد کرے گا؟ مولا اس سال محرم میں مجلس کا اہتمام کون کرے گا؟ میں تو نابینا ہوں، میں تو بلائنڈ ہوں، مجھے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا. روئے جاری صرف حسین کو یاد کر کے. دن گزرے، پورے شہر میں دھوم ہو گئی کہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا. ہر گھر میں عزاخانہ استاد ہو رہا تھا. یہ نابینا اتنی بے چین ہوئی، اتنی تڑپنے لگی.
اس حجرے کے پاس گئی کہ جس حجرے میں ہر سال علم استاد ہوتے تھے. وہاں جا کے ایک ہی جملہ کہتی تھی، حسین میں بہت غریب ہوں، کیا یہ سال تم میرے پاس مہمان نہیں آؤ گے مولا؟ مولا مجھے معاف کر دو، میرے پاس مہمان آ جاؤ مولا، ہر گھر میں آ رہے ہو، میں کیسے علم استاد کروں؟ کہتی ہے کہ کسی نے دخل باب کیا، میں نے پوچھا کون؟ تو باہر سے آواز آئی ایک خاتون کی کہ ہم مسافر ہیں، چند دن خیام کرنا چاہتے، تیری اجازت ہے کہ گھر میں آئے؟ اس نے اندر بلایا، دیکھا کہ ایک مکمل حجاب میں پردے میں ایک خاتون ہے، کہہ رہی ہیں کہ میں مہمان رہنا چاہتی تیرے پاس. اس نے کہا آپ ضرور رہیے، لیکن ہم لوگ شیعہ ہیں، اور میری ایک بیٹی تھی جو مر گئی، وہ ہر سال محرم کا انتظام میں مجلس کرتی، فرش کا انتظام کرتی، نیاز کا انتظام کرتی، اگر یہ سال آپ کریں تو ضرور رہیے. وہ آنے والی نے کہا یہ تو ہمارا کام ہے، میں ضرور کروں گی. کہتی ہے کہ وہ آنے والی بیوی نے عزا خانہ استاد کیا، علم کو سجایا، تابوت کو سجایا، جھولے کو سجایا، لیکن کہتی ہے کہ جیسی مجلس شروع ہوتی تھی یہ آنے والی بیچ میں بیٹھ جاتی اور ہائے حسین کہتی. بس ہائے حسین کہنا کہ ایسے محسوس ہوتا جیسے زمین اور آسمان گریا کر رہے. کہتی ہے کہ دن گزرے، عاشورہ گزر گیا. جب عاشورہ گزر گیا تو آنے والی نے کہا کہ بی بی ہم کو اجازت دو، ہم جانا چاہتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ میں رکی، میں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں بہت غریب تھی، روز جو نیاز بڑھتی تھی اس میں نے تھوڑا تھوڑا جمع کیا تھا، لا کے میں نے اس کو دیا اور دے کے کہا بی بی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ جو آپ نے محنت کی اس کی میں اجرت دے سکوں. یہ حسین کی مجلس کی نیاز ہے، میں نے جمع کیا ہے، اسی کو اجرت سمجھو. بس وہ آنے والی نے حجرے کو دیکھ کے کہا کہ اے حسین آج یہ وقت آ گیا بیٹا کہ تیری ماں کو تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی ہے. آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، یہ آہستہ رونے کی رات نہیں ہے، یہ آہستہ رونے کی رات نہیں ہے. یہ سوچ لو کہ حسین رخصت ہو جائیں گے. تو اس نابینا نے ہاتھوں کو جوڑ کے پوچھا بی بی تم کون ہو؟ تو کہا تو کس کی مجلس کرتی تھی؟ کہا میں حسین کی. کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں. ارے یہ فاطمہ کیسے گوارا کرے کہ تم مجلس کرے اور کوئی انتظام نہ ہو. دیکھو دوستو اس طرح بی بی ایک ایک مجلس میں جاتی ہے اور ایک ایک مجلس کا انتظام کرتی ہے. جو میں کہہ رہا کہ ہم خوش نصیب ہیں، ہم آنرڈ ہیں کہ ہم کو بی بی نے یہ عزت دی، بی بی نے یہ مقام دیا. لیکن آج کی رات فاطمہ کا ہے، کربلا میں کہاں تھی؟ روایت کا جملہ ہے کہ جب مولا حسین وہ صحابی کو لے کے ایک ایک جگہ بتا رہے تھے کہ یہاں پر علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے گا، یہاں عباس کے شانے کٹیں گے، یہاں علی اصغر کو تیر لگے گا، یہاں قاسم و اون محمد شہید ہوں گے. اس کے بعد حسین نے اس صحابی کو نشیب تک لے کر گئے، جا کے رک گئے، رک کے اس سے کہا تو یہیں ٹھہر جا. وہ نیچے اترے مولا. آج کی رات کچھ دیر کے بعد صحابی کہتا ہے کہ حسین کی آواز کے ساتھ ایک بی بی کے رونے کی آواز آ رہی. جب حسین اوپر آئے تو میں نے پوچھا مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا یہاں پر میں گھوڑے سے زمین پر آؤں گا. سن لیا گھوڑے سے زمین پہ حسین کیسے آئے؟ کوئی مار رہا تھا، تلواریں ماری جا رہی تھی، نیزے مار رہے تھے، تیر مار رہے تھے. ارے جن کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر بھرے ہوئے تھے. اسی طرح تڑپ کے رونا ہے، آج تڑپ کے رونا ہے. پوچھا مولا یہ بیوی کون تھی جن کی آواز آ رہی تھی؟ تو حسین نے کہا یہ میری ماں فاطمہ تھی کہ جو رات کے اندھیرے سے آ گئی کہ میرے بچہ جس زمین پہ آئے گا وہاں کوئی پتھر نہ چبھ جائے. حسین کو بالوں سے زمین کو صاف کر رہی تھی. اسی طرح رو جیسے مولا نے ابو بصیر سے کہا تھا. چھٹے امام کا جملہ ہے، ابو بصیر سے یہی تو کہا تھا کہ ابو بصیر تو میرے
جد کے غم میں نہیں روتا. اس نے رومال کو بتا کے کہا مولا میرا رومال پورا نم ہو گیا. حسین نے کہا ایسے نہیں روتے ابو بصیر, ایسے رو جیسے ایک بوڑھی ماں جوان بیٹے کے لیے روتی ہے. اس طرح گریا کرو جیسے میری دادی فاطمہ روتی ہے. بی بی جب کہتی ہے ہائے حسین تو زمین اور آسمان گریا کرنے لگتے. عاشورے کا دن, کل کا دن جب آیا, سارے حسین کے انصار شہید ہو گئے. آخر میں انصار کے بعد بچوں کی باری آئی. قاسم میدان میں آئے, گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال ہو گیا لاشا. آن و محمد گھوڑے سے زمین پر آ گئے. عباس میدان میں آئے, دونوں ہاتھ کٹ گئے, دونوں ہاتھ کٹ گئے. ایک ذاکر تھا مولا عباس کا جو ہر سال مولا عباس کے مصائب بہت پڑھتا تھا. وہ ذاکر عباس کے نام سے کربلا میں مشہور تھا. سید زادہ تھا, سید تھا. اس کے خواب میں میری شہزادی مکمل حجاب پردے میں آئی اور آ کے کہا اے میرے بچے کے ذاکر تو بڑے مصائب پڑھتا ہے عباس کے, لیکن جو اصل مصیبت میرے بچے پہ گزری وہ بیان نہیں کرتا. اس نے کہا بی بی میں بیان کرتا ہوں کہ ہاتھ کاٹے گئے, زخموں سے چور ہو گئے, ایک آنکھ میں تیر آ گیا, سر پہ گرز آیا, لیکن بار بار بی بی یہی کہہ رہی جو اصل مصیبت تھی عباس کی وہ تو بیان نہیں کرتا. تو ذاکر نے ہاتھوں کو جوڑ کر فاطمہ سے کہا بی بی آپ بتائیے وہ کون سی مصیبت تھی. تو شہزادی نے کہا ذاکر عاشورے کے دن ہر شہید جب گھوڑے سے زمین پہ آتا تھا اس کے ہاتھ ہوتے تھے, ہاتھوں کے سہارے آتا تھا. میرا عباس سر کے بل گھوڑے سے زمین پر آیا. مولا آباد رکھے, سلامت رہو سلامت رہو. تم کو یہ دعا میں نہیں دے رہا, حسین کی ماں تم کو دعا دے رہی کہ میرے حسین پہ رونے والوں تم سلامت رہو. اگر آج ہم ہیں تو مولا حسین کے صدقے میں سے بےتاب ہو گئے. عباس کے شانے کٹ گئے, علی اکبر میدان میں آ گئے. کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا میں. علی اکبر کا میدان میں آنا قیامت تھا, اس لیے کہ شہزادے کی رخصت اتنی یادگار ہے کہ حمید کہتا ہے کہ جب علی اکبر باہر آنا چاہتے تھے تو خیمے کا پردہ اڑتا تھا, زمین پہ گر جاتا تھا. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ حسین کے گھر سے کسی جوان کی میت نکلتی. اس لیے کہ جب علی اکبر آگے بڑھنا چاہتے بیویاں گھیر لیتی, بہنیں گھیر لیتی, کہتی ایک دفعہ اور صورت بتا دو. میدان میں آئے, جنگ کی, گھوڑے سے زمین پر آ گئے. گھوڑے سے زمین پر آ گئے, کتنی آسانی سے بولا میں. اور آپ نے سن لیا کیسا ہے, ایسا سینے پہ بھالا آیا کہ علی اکبر سنبھل نہیں سکے. آواز دی بابا آخری سلام. وہ پہلا موقع تھا کہ حسین ایسا اڑتے تھے زمین پہ بیٹھ جاتے تھے, اڑتے تھے زمین پہ بیٹھ جاتے. ایک ہی جملہ کہتے علی اکبر تمہارے بابا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی. بیٹا تم کہاں ہو, جواب دو. حسین علی اکبر تک پہنچے. علی اکبر کو لے کے واپس جب خیمہ آ رہے تھے راستے میں علی اکبر کا دم نکل گیا. حسین نے اب حسین سے جوان کی میت نہیں اٹھتی بلکہ ابا کو بچھایا, علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ رکھا, بچوں کو بلایا. ایسا غریب ہو گیا تھا حسین کہ چھوٹے چھوٹے بچے آئے, حسین پیچھے واہ علیہ اور واہ محمدہ کہتے ہوئے گئے. جب خیمے کے اندر گئے بی بی زینب سفید ردا پہن کر آئی, اپنے آپ کو گرا دیا, کہا علی اکبر میں کیسے برداشت کروں تیرا یہ زخم. اسی طرح فرصت ہو, میں بہت آہستہ آہستہ پڑھ رہا, جان بوجھ کے آہستہ آہستہ پڑھ رہا. پھر وہ منزل آئی کہ حسین میدان میں آئے.
حل من ناصر ینصرنا کہا، اور علی اصغر کو لے کے میدان میں آئے، علی اصغر کے لیے پانی مانگا۔ آج کتنی سبیلیں ہیں یہاں، ٹھنڈا پانی ہے نا۔ یاد رکھو میرے ماتم داروں، میں تم کو سلام کرتا ہوں، جتنے ماتم دار، جتنے علم اٹھانے والے، تم کو لاکھوں سلام۔ جب ٹھنڈا پانی پینا، جب تم گشت کر رہے تھے تو روز میں بھی دیکھ رہا تھا کہ کچھ ایسے عزادار ہیں، وہ علم نہیں اٹھائے ہوئے، وہ ایک مشک اٹھائے ہوئے، ٹھنڈا پانی۔ میں نے ایک سے پوچھا کہ آپ یہ مشک میں پانی کس کو پلاتے؟ کہا یہ لوگ عباس کا علم اٹھائے ہوئے، سکینہ کی مشک اٹھائے ہوئے۔ کاش یہ مشک اٹھانے والے کربلا میں رہتے تو میرا عباس اتنا زخمی ہو کے نہیں آتا، بچے اس طرح نہیں تڑپتے۔ سکینہ بار بار یہ کہہ رہی تھی چچا پیاس مارے ڈالتی ہے۔ حسین میدان میں آئے، علی اصغر کے لیے پانی مانگا، غریب ہو گیا حسین، میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا۔ پانی مانگا، ظالموں نے پانی نہیں دیا، ظالموں نے وہ تیر مارا ہرملہ ظالم نے جو علی اصغر کے وزن سے زیادہ بھاری تھا۔ سن لیا آپ نے، 6 مہینے کا رباب کا بچہ ہے، لے کے واپس آ رہے تھے۔ جب علی اصغر کو لے کے واپس آ رہے تھے، راستے میں ایک شخص حسین کے قریب آ گیا، آ کے کہا، سلام کیا۔ دوستو عاشورے کے دن میرا مولا اتنا غریب ہو گیا تھا کہ کوئی سلام کرنے والا نہیں تھا۔ اس نے سلام کیا اور کہا آپ حسین ہیں؟ حسین نے کہا ہاں میں حسین ہوں، تو کون ہے؟ تو کہا مولا میں مدینے سے آیا ہوں، آپ کی بیمار بیٹی کا خط لے کر آیا ہوں۔ فاطمہ صغرا کا خط تھا، صغرا نے لکھا تھا بابا آپ کو سلام، اماں کو سلام، پھوپھیوں کو سلام، چچا کو سلام، بھائیوں کو سلام۔ آخر میں بہن نے لکھا بابا میری طرف سے میرے علی اصغر کو پیار کرو۔ حسین کے ہاتھ پہ علی اصغر کی میت ہے۔ عزیزو حسین نے کہا علی اصغر صغرا تمہیں پوچھ رہی ہے۔ اسی طرح پرساد ہو، اسی طرح پرساد ہو۔ میں تم کو سلام کر رہا، سارے عزاداروں کو جو خیسر باغ میں بیٹھے ہوئے، مولا تم کو آباد رکھے، ایک ایک آنسو کا بیوی اجر دے تم کو۔ اب سنو تڑپ جاؤ گے۔ علی اصغر کو لے کے حسین خیمے میں آئے، رباب نے پوچھا مولا میرا بچہ پانی پی چکا؟ حسین نے سر کو جھکا کے کہا رباب وعدہ کرو صبر کرو گی۔ بی بی نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں۔ حسین نے ابا کے دامن کو ہٹا دیا، ماں کی چیخ نکل گئی۔ ماں نے کہا علی اصغر کیا اتنے چھوٹے بچے ذبح کیے جاتے؟ اب اور تڑپ کے روگے، تڑپ کے روگے۔ اب سنو، حسین علی اصغر کو لے کے پشت خیمہ آئے، رباب بھی کھڑی ہوئی ہے۔ حسین نے اپنے ذوالفقار سے چھوٹی سی قبر بنائی۔ اب میری طرف دیکھو، تڑپ کے روگے، چھوٹی سی لحد بنائی، بنا کے علی اصغر کی میت کو اس لحد میں رکھا۔ رکھ کے حسین نے مٹی اٹھائی قبر پہ ڈالنے کی۔ عزیزو اتنی گرم تھی مٹی، اٹھایا پھینک دیا، پھر اٹھایا پھر رکھ دیا، اس لیے کہ حسین سوچنے لگے کہ یہ پھول سے جسم پر اتنی گرم مٹی کیسے ڈالو۔ ڈال دیا مٹی، آخر میں اپنے دونوں ہاتھوں سے سر کو پکڑ لیا، کہا میرے بچے، میرے علی اصغر، تمہارا بابا مجبور ہے بیٹا، باپ کیا کرے بیٹا، پانی نہیں ہے۔ لحد بنائی، بس لحد بنا کر حسین پشت خیمہ سے داخل ہوئے اور کہا زینب اور ام کلثوم تم پر میرا آخری سلام۔ آپ نے سنا
بی بی نے جب یہ سلام سنا تو بی بی زینب زمین پہ بیٹھ گئی، کہا بھیا ایسا مت بولو، بغیر تمہارے میں نہیں رہ سکتی۔ ایک ایک کو سلام کیا، رباب تم کو، لیلا تم کو سلام، ام فروہ تم کو سلام، پلٹ کے کہا میری ماں کی کنیز فضہ تجھ پر بھی حسین کا سلام۔ پھر قریب گئے، جا کے کہا میری بیٹی سکینہ، بابا کا آخری سلام، بابا کا آخری سلام۔ عزیزو، اس کے بعد حسین چوتھے امام کے خیمے میں آئے، آ کے امام سے کہا میرے لال تم کو میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا، تم اب ضامن ہو۔ کہا بیٹا وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کرنا ہے۔ حسین کے اس سلام کا جواب دو، بیٹھے بیٹھے کہو سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا اصحاب الحسین۔ مولا عاشورے کے دن آپ نے سلام کیا تھا، آج خیبر باغ میں ہزاروں کا مجمع ہے، سب آپ کو سلام کر رہے۔ اس کے بعد کہا بیٹا سلام بھیجنے کے بعد میرے شیعوں سے کہو جب ٹھنڈا پانی پینا، ایسا نہیں، آہستہ نہیں، آہستہ نہیں، جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کرو، جب کسی غریب کو سننا تو میری غربت کو یاد کرو۔ اب حسین کا جملہ سنو، سر پہ مار کے روگے تم۔ حسین نے کہا بیٹا میرے شیعوں سے کہو حسین اتنا غریب ہو گیا تھا کہ بچے کے لیے پانی مانگا تو میرے بچے کو ذبح کر دیا گیا۔ بس دوستو 3-4 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، صرف 3-4 منٹ میں ختم کر رہا۔ اس کے بعد میرا مولا شہزادی کے خیمے میں آئے، بی بی کے پاس آئے، بی بی زینب نے کہا بھیا قریب آؤ، حسین قریب آئے، شہزادی نے کہا ماں جائے اور قریب آ جاؤ۔ حسین جب بالکل قریب ہو گئے کہا بھیا یہ گلے پہ سے رومال کو ہٹا۔ حسین نے رومال ہٹائی، یہاں پہ گلوئے حسین نمایاں ہوا، زینب نے یہاں پیار کیا، بوسہ دیا اور یہ کہا یہ اماں فاطمہ کی وصیت تھی کہ میرے بچے کے گلے پہ خنجر چلے گا تو تم میرے بچے کی گردن کو پیار کرنا۔ اب حسین کو کچھ یاد آیا، کہا بہن بازو سے ردا کو ہٹاؤ۔ ردا ہٹی، بوسہ دے کے کہا 21 رمضان کو بابا نے کہا تھا میری بیٹی کے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی، علی کی طرف سے تم بوسہ دینا۔ اس کے بعد حسین شہزادی کے پاس سے باہر آئے، ساری بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، بیویاں دوئرہ کھڑی ہو گئی لائن بنا کے، حسین ان کے درمیان سے باہر آ رہے تھے، ایک ایک کے سر پہ ہاتھ رکھ رہے تھے، رکھتے ہوئے کہہ رہے تھے اللہ تم کو صبر دے، اللہ تم کو میرے غم میں صبر دے۔ جب بالکل خیمے کے باہر آئے، اب اتنا غریب تھا عاشورے کے دن، کوئی نہیں تھا۔ حسین کبھی ادھر دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے اور کہتے آئینہ آئینہ حبیب، آئینہ آئینہ مسلم، ارے کہاں چلے گئے؟ کوئی ذوالجناح لانے والا نہیں تھا۔ حسین کی غربت معراج پہ گئی، زینب ذوالجناح کو لے کر آئیں اور بازو کو تھام کے کہا بھیا زینب سوار کرے گی۔ حسین کو سوار کیا، مولا ذوالجناح پہ آ گئے، ذوالجناح کو حکم دیا کہ چل۔ ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا تھا، بڑی محبت کے ساتھ گھوڑے کے سر پہ ہاتھ پھیرا، پھیر کے کہا ذوالجناح میں جانتا ہوں تو بھی بہت پیاسا ہے، تو بھی بہت بھوکا ہے، میرے ساتھ صبح سے لاشیں اٹھا رہا، ذوالجناح اتنی اور کر کہ مجھے مقتل تک پہنچا دے، بس یہ کہنا تھا۔ جانور رونے لگا، اپنے پیروں کی طرف اشارہ کر کے کہا مولا نیچے تو دیکھو آگے کیسے بڑھوں۔ اب جو حسین نے نیچے دیکھا، سینے پہ سونے والی سکینہ ذوالجناح کے پیروں سے لپٹ کے کہہ رہی تھی ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں لے کے نہ۔ اسی طرح 2-3 منٹ یہ کہا۔ کبھی آپ نے سوچا کہ سکینہ نے حسین سے کیوں نہیں کہا، ذوالجناح سے کیوں کہا؟ عزیزو تم تڑپ کے روگے، سکینہ اتنی پیاسی تھی کہ آواز نہیں نکل رہی تھی۔
پہلے حسین کو بولنے کی کوشش کی لیکن آواز ہی نہیں کر رہی تھی، میری شہزادی اتنی پیاسی تھی۔ حسین اترے، پوچھا بیٹی کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا ایک دفعہ سینے پہ سلا لو۔ حسین جلتی ہوئی ریت پہ لیٹ گئے، سکینہ کو سینے پہ سلایا، کچھ دیر کے بعد آنکھ کھلی تو کہا بابا اب آپ جائیے، خدا حافظ۔ حسین نے کہا ابھی تو روک رہی تھی۔ کہا بابا جیسے ہی آنکھ بند ہوئی دادی فاطمہ آئی اور کہا بیٹی بابا کو جانے دے۔ اب حسین میدان میں آئے، جنگ کی روداد یہ ہے، کبھی علی اکبر کو پکارا، کبھی عباس کو آواز دی۔ عباس کی لاش پہ پہنچ کے حسین نے کہا عباس تم کو جنگ کرنے کی بڑی خواہش تھی نا، یہ حملہ حسین تمہاری طرف سے کرے گا۔ اب جو حملہ کیا کہتے جاتے تھے تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو پامال کر دیا۔ لڑتا ہوا حسین گھوڑے پہ جھومنے لگا، کوئی تلوار مار رہا تھا، کوئی نیزے مار رہا تھا۔ ارے ہرملہ کا تیر یہاں آیا، ایک بھالا آیا، حسین گھوڑے سے زمین۔ سب اجڑ جائے گا زہرا کا مقام عصر کے ہوگا شبیر ایک خیموں میں ہوا عصر کے عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان، صبح عاشور کو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بھلا مغرب کی اذان، سر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مقام عصر کے بعد، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مقام عصر کے بعد، ہائے کس شان سے آئی تھی ہماری میری، ہائے کس شان سے آئی تھی ہماری میری، یاد آنے لگا زینب کی سما عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مقام عصر کے بعد، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رہ میں روئے
فغاسر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان سر کے بعد ہائے کس شان سے آئی تھی ہماری میری ہائے کس شان سے آئی تھی ہماری میری یاد آنے لگا زینب کو سماسر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکاسر کے بعد اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی رہ میں روئے گی جو شبیر کی ماسر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مقام مصر کے بعد ارے کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی ورنہ تقدیر میں آرام کہاں حشر کے بعد سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان حشر کے بعد آئے حسین پیاسے حسین آئے حسین پیاسے حسین دمشق میں جو اسیروں کا قافلہ پہنچا یزید نے حسن دربار میں بلا بھیجا بہن سے شہ کی شہادت کا واقعہ پوچھا تڑپ کے بنت علی نے یزید سے یہ کہا زمین کی گود میں اسلام کا ستارہ ہے میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے آئے حسین پیاسے حسین کہا یزید سے زینب نے اے ستمارا غضب کیا تیرے لشکر نے روز عاشورا میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا میرے حسین کو جنگل میں گھیر کر مارا علی کا کر دیا برباد گھر کا گھر سارا
کسی کی کوک جلی، کسی کا جل گیا دامن ردا کسی کی چھدی، کسی کی مانگ میں کرب و بلا کی خاک بچھی، کسی کی مانگ میں کرب و بلا کی خاک بچھی، نبی کی آل ہے زندہ میں یا علی مددی، جو بے نہ جہاں میں زینب دلگیر بے سہارا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، شہید ہو گئے عباس قاسم و اکبر، وہ میرے اون و محمد، وہ میرے نور نظر، میں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں بے زبان علی اصغر، میں تجھ کو ڈھونڈوں کہاں بے زبان علی اصغر، بتاؤ بی بی اور رو میں آج کس کس پر، شکین سبت پیمبر کا گھر اجاڑا ہے، میرے غریب کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، نہ مرتے مرتے کسی ایک کو ملا پانی، نہ بے کسوں کے قریب آیا بے وفا پانی، تڑپ کے رہ گئے بچے نہ مل سکا پانی، تڑپ کے رہ گئے بچے نہ مل سکا پانی، وہ تڑپے پانی پہ ان پہ تڑپ گیا پانی، زمین جلتی ہے اور ذرہ ایک شرارہ ہے، میرے حسین کو لاکھوں نے مل کے مارا ہے، آئے حسین پیاسے حسین، آئے حسین پیاسے حسین، کہتی تھی یہ ماں خوب بھری میت سے لپٹ کر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، کہ ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی، ارمان تھا پہناؤں گی پوشاک سہانی، کہ افسوس کے راس آئی نہ تجھ کو یہ جوانی، کیسا تھا مقدر، ہائے ہائے علی اکبر، ہائے ہائے علی اکبر، ہم تیری جدائی میں بھلا کیسے جئے گی، ہم تیری جدائی میں بھلا کیسے جئے گی، ہم مر جائے گی سگ
راجو خبر تیری سنے گی اب کیا کروں دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہاں کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہاں پہلے تو ایک آواز پہ اٹھ جاتے تھے بیٹا ہاں پہلے تو ایک آواز میں اٹھ جاتے تھے بیٹا اب اتنی صداؤں پہ بھی پہلو نہیں بدلا کیا ہو گیا دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہاں تم ہچے کیا لے کے جو دم توڑی رہے ہو اور تم ہچے کیا لے کے جو دم توڑی رہے ہو ہاں تم ہچے کیا لے کے جو دم توڑے رہے ہو ہم ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑے رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہاں کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر کہ 18 برس پال کے پروان چڑھایا ہاں 18 برس پال کے پروان چڑھایا ہاں وہ گے سو والا ہے میرا خون میں نہایا قربان ہو مادر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہاں کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے لپٹ کر ہائے ہائے علی اکبر ہائے ہائے علی اکبر ہاں تم ہچے کیا لے کے جو دم توڑے رہے ہو تم ہچے کیا لے کے جو دم توڑے رہے ہو ہم ماں سے ہمیشہ کے لیے موڑے رہے ہو کیوں روٹھے ہو دل بھر ہائے ہائے علی اکبر ہاں کہتی تھی یہ ماں خوبری میت سے
से लिपट कर हाय हाय अली अकबर امشب شب غریبی اولاد مصطفیٰست امشب شب غریبی اولاد مصطفیٰست زینب اسیر شمر حسین سر ز تن جداست زینب اسیر شمر حسین سر ز تن جداست امشب شب غریبی اولاد مصطفیٰست امشب شب غریبی اولاد مصطفیٰست زینب اسیر شمر حسین سر ز تن جداست زینب اسیر شمر حسین سر ز تن جداست های حسین کشته شد 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 لبیک یا حسین 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 دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے لڑکھڑاتے ہوئے جو آ بھی گئے میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دیکھے آواز باپ کو حر کے بیٹے کی لاش پر حر سے کہہ رہے تھے ابھی یہی بابا باپ لاشیں جواں اٹھاتا نہیں اس کا لاشا میں خود اٹھاؤں گا اب وہی مرحلہ ہے بابا پر میرا لاشا اٹھائیں گے کیسے دے کے آواز باپ کو اکبر سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے ایک محشر باپا تھا خیمے میں ماں سے جس دم
گیا تھا میں ملنے، ایک محشر بپا تھا خیمے میں، ماں سے جس دم گیا تھا میں ملنے، آ کے بابا نے اس گھڑی دامن خود چھڑایا تھا میری بہنوں سے، میرا دامن چھڑانا آسان تھا، دل سے برچھی چھڑائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اے فکر برچھی کی کچھ نہیں مجھ کو، دل میں بس یہ خیال آتا ہے، اپنے کڑیل جواں کے لاشے پر جیتے جی باپ مر ہی جاتا ہے، اس ضعیفی میں ایک ساتھ پدر دو جنازے اٹھائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، اب میں سمجھا کہ کس لیے بابا میرے سینے کو چوما کرتے تھے، ہے یاد آتی تھی ان کو جب سغرا میری آنکھوں میں دیکھا کرتے تھے، غم ہے اب میرا میری آنکھوں میں، مجھ سے نظریں ملائیں گے کیسے، دے کے آواز باپ کو اکبر، سوچتے ہیں کہ آئیں گے کیسے، رو رہی ہے سوچ کر، ہاں رو رہی ہے سوچ کر، مل بنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، ہے اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، کیا قدو قامت تھی اس کی یہ اسے معلوم
قاسم آ گیا میں فروا جانتی ہے کیا ہے میری بے کسی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے ہے سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی خیالی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کون لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر کون لڑ سکتا تھا اس سے کس میں تھا اتنا جگر سلطی کو 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی کب سماتا تھا میری چادر میں تو ہے میرے لال کب سماتا تھا میری چادر میں تو ہے میرے لال کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال ہے میرے سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی فاطمہ کہتی تھی مقتل میں یہی رو